میں نے تجھے صرف یہ بتانا تھا فیضآباد وغیرہ میں آدمی جا رہے ہیں GHQ کی طرف، میم کنول نے کہا ہے کہ آنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک اور خوفناک آڈیو۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم و چیئرمین PTI عمران خان کی گرفتاری کے رد عمل میں ہنگامہ آرائی کے دوران GHQ پر حملے سے متعلق PTI کی سابق رکن قومی اسمبلی فرح آغا و دیگر خواتین رہنماؤں کی آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر PTI کی خواتین رہنماؤں کی GHQ حملے سے متعلق مبینہ آڈیو کال لیک وائرل ہو رہی ہے، جس میں PTI کی سابق رکن صوبائی اسمبلی فرح آغا کو مبینہ طور پر PTI کی دوسری خواتین سے باتیں کرتے سنا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ GHQ پہنچنا ہے، جس پر صبرینہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ فرح آغا مبینہ طور پر مزید کہتی ہیں کہ میم کنول نکلی ہوئی ہیں۔ میم کنول نے کہا ہے کہ GHQ آنا ہے۔ تو اب نا GHQ پہنچنا ہے، GHQ ٹھیک ہے، نکل آئی ہوں کیونکہ میم کنول نکلی ہوئی ہیں تو میں نکل آئی ہوں۔ فرح آغا مبینہ طور پر PTI وومن ونگ کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کو مخاطب کر کے کہتی ہیں آخر میں لیاقت باغ والی جگہ ہے، وہاں اتنی بری شیلنگ ہو رہی ہے کہ صدر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں، میں ایکسپریس وے بھی دیکھ آئی ہوں، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ فیض آباد میں راشد حفیظ ہے، شفیق ہے اور سماویہ ہے۔ کنول شوذب کی 9 مئی کو راول پنڈی میں کارکنوں کو اکسانے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ ویڈیو میں انہیں کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ آخر ہر چیز نارمل چلے گی تو گھر جا کر سو جاؤ، آزادی کو بھول جاؤ اور غلامی کی تیاری پکڑو۔ ویڈیو میں PTI کارکنان کی جانب سے PTI کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی عدم موجودگی پر سوال اٹھایا گیا تو کنول شوذب نے کہا کہ لعنت بھیجو ان پر، ہمارے لیے عمران خان کھڑا ہے نا۔ پرسندہ جی یہ جو بالکل ادھر آتے ہیں نا آخر میں لیاقت باغ والی جگہ اتنی بری شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس اور لڑکوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جانے کا کوئی راستہ نہیں، انہوں نے سارے راستے بند کیے میں ایکسپریس وے بھی دیکھ آئی ہوں، یہ بھی دیکھ آئی ہوں، اب مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ فیض آباد میں راشد حفیظ ہے، شفیق ہے اور سماویہ ہے، سماویہ کو دھکے مار مار کے واپس کر رہے ہیں، سماویہ ہیروئن بنی ہوئی آگے جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ 9 مئی کو چیئرمین PTI عمران خان کی گرفتاری کے بعد PTI کارکنان کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا، پرتشدد احتجاج کیا گیا، سرکاری اور نجی املاک اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا۔ حکومت نقص امن کے خطرے کے پیش نظر PTI کے سینکڑوں کارکنان سمیت اعلیٰ قیادت کو حراست میں لے لیا تھا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیریں مزاری سمیت درجنوں رہنماؤں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ PTI کے کئی رہنماؤں کو عدالتوں سے ضمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، جبکہ شیریں مزاری اور فیاض الحسن چوہان سمیت کئی رہنماؤں نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس بیک گراؤنڈ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کو لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس، GHQ، کنٹونمنٹ بورڈ سمیت دیگر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، یہ سارے کے سارے مربوط حملے تھے۔ PTI کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو سب کے لیے 3-4 مرتبہ بریفنگ دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 برس کے دوران عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا تھا اور 9 مئی کو ان کا افواج کے خلاف آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ ان کے گھناؤنے عزائم تھے، ایسے عزائم بھارت کو تو ہو سکتے ہیں لیکن کسی پاکستانی کے نہیں ہو سکتے۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں PTI پر پابندی کے امکانات ہیں۔ اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے۔